ویورز میں آپ کو اپنے چینل میوزڈم ود سلمان فیس پہ ویلکم کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا الحمدللہ آسان قرآن کا کورس جو ہے وہ جاری ہے، اور اس حوالے سے آپ میں سے جو لوگ نئے ہمارے سے جوائن کر رہے ہیں تو ہماری جو پلے لسٹ ہے آسان قرآن پلے لسٹ، وہاں پہ شروع سے آپ کو تمام لیکچر سورہ فاتحہ سے مل جائیں گے، تو میں گزارش کروں گا کہ آپ وہاں سے جوائن کریں۔ اور جو لوگ ہماری لائیو کلاس کو اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں زوم کے اوپر ہر فرائیڈے کو، تو چینل کے ڈسکرپشن میں آپ کو ایک لنک ملے گا واٹس ایپ کا، وہاں سے آپ اس گروپ کو جوائن کر لیں، وہیں پر ہمارا جو زوم کا لنک ہے وہ آتا ہے۔ دوسرا آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آتا رہے۔ ہم اپنا سبق جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ و اور لکلی، ہر ایک کے لیے، وجہتن، ایک جہت ہے۔ وجہ کہتے ہیں چہرے کو، اور چہرہ جو ہے وہ سامنے کی طرف ہوتا ہے، تو واہ اور لیکلی، ہر ایک کے لیے، وجہتن، ان کی ایک سمت ہم کہہ سکتے ہیں، ہوا وہ کہ وہ مولیہا، رخ کرنے والا ہے اس کی طرف، فاستبقوا، بس تم سبقت لے جاؤ، الخیرات، نیک کاموں میں، اینما، جہاں کہیں بھی، تکونو، تم سب ہوگے، یاتی، لائے گا، بکم اللہ، تم کو اللہ، جمیعاً، اکٹھے، ان اللہ، بے شک اللہ، اللہ پر کل ہر شیء چیز، قدیر، قادر ہے، ومن، اور سے، حیثو، جہاں سے بھی، خرجتا، آپ نکلیں، فولی، پس پھیر لیں، وجہ کا، اپنا رخ، شطر المسجد الحرام، پس پھیر لیں وجہ کا، اپنا رخ، شطر المسجد الحرام، شطر، طرف، المسجد الحرام، مسجد الحرام کی طرف، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، للحق، یقیناً حق ہے، من سے رب کا، تیرے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ، بغافل، بے خبر، اما، اس سے جو، تعملون، تم سب کرتے ہو، ومن، اور سے، حیث، جہاں سے بھی، خرجتا، آپ نکلیں، فولی، پس پھیر لیں، وجہ کا، اپنا چہرہ، شطرہ، طرف، المسجد الحرام، مسجد حرام کی، وحیث ما، اور جہاں کہیں بھی، تم ہوا کرو، فولو، سب موڑ لو، فولو، تو سب موڑ لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، شطرہ، اسی کی طرف، اللہ، اس لیے کہ نہ یکون ہو، للناسی، لوگوں کے پاس، علیکم، تمہارے خلاف، حجتن، کوئی حجت، الا، سوائے، الذین، وہ لوگ جو ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، منہم، ان میں سے، فلا، پس نہیں، تخشوہم، تم سب ڈرو ان سے، وخشونی، اور تم سب ڈرو مجھ سے، ولی اتمہ، اور تاکہ میں پورا کر دوں، نعمتیہ، اپنا انعام، علیکم، تم پر، ولعلکم، اور تاکہ تم تہتدون، تم سب ہدایت پا جاؤ، کما، جیسے، ارسلنا، جیسا کہ بھیجا ہم نے، فیکم، تم میں، رسولن، ایک رسول، منکم، تم میں سے، یتلو، وہ تلاوت کرتا ہے، علیکم، تم پر، آیاتنا، ہماری آیتیں، ویزکیکم، اور وہ پاک کرتا ہے تمہیں، ویعلمکم، اور وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں، الکتاب، کتاب کی، اور الحکمت، حکمت کی، ویعلمکم، اور وہ سکھاتا ہے تمہیں، ما، جو، لم، نہیں، تکونو، تھے تم، تعلمون، تم سب جانتے، فذکرونی، بس تم سب مجھے یاد رکھو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور اشکرولی، تم سب میرا شکر ادا کرو، اور لا، نہیں، تکفرون، تم سب میری ناشکری کرو۔ اب ہم اپنے وہ الفاظ جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں ان کی پہچان کرتے ہیں۔ جمیعاً، جمع، جامع، جماعت، مجموعہ، اجماع، علی، علیحدہ، علی حاظ القیاس، علی الاعلان، کلی، کلی طور پر، کل، جہاں، کل نمبر، شیئن، عام شے، قیمتی اشیاء، قدیر، قادر، قدرت، قدیر، خرجتا، خارج، خروج، اخراج، وجہ کا، علی وجہ البصیرت، توجیہ، بغافل، غافل، غفلت، حیثو، من حیث القوم، حیثیت، ما، ماحول، ماجرا، ماتحت، مافوق، تعملون، عمل، عامل، اعمال، صالح، معمول، للناس، لہذا، الحمدللہ، عوام الناس، حجتن، حجت، ظلم، ظلم، ظالم، مظلوم، تخشوہم، خشیت الہی، لاتمہ، تمام، اتمام حجت، نعمتی، نعمت، انعام، منم، علیکم، علیحدہ، علی الاعلان، علی العموم، تہتدون، ہدایت، ہادی برحق، ارسلنا، رسول المرسل، ارسال، رسائل، یتلو، تلاوت، یزکیکم، تزکیہ، زکوٰۃ، یعلمکم، علم، عالم، معلوم، تعلیم، معلم، فذکرونی، ذکر، ذاکر، مذکور، تذکرہ، اشکرو، شکر، شاکر، اظہار، تشکر،
شکر گزار، تکفرون کفر کفران نعمت، استعین استعانت، بالصبر بالکل بالواسطہ بالمشافہ۔ اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ ہم انہی الفاظ کی پہچان حافظ نظر صاحب کے ترجمے سے کرتے ہیں۔ وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے، وجہتن ایک سمت ہے، وہ مولیہا اس طرف رخ کرتا ہے، فاستبقوا پس تم سبقت لے جاؤ، الخیرات نیکیوں کے کاموں میں، اینما جہاں کہیں بھی، ماں جہاں اینما جہاں کہیں تکونو تم ہوگے، یاتی لے آئے گا تمہیں، بکم اللہ یاتی لے آئے گا بکم تم پر، اللہ اللہ جمیعاً اکٹھا سب کچھ، ان اللہ بے شک اللہ اللہ پر کل ہر شیء ان چیز قدیر قدرت رکھنے والا، ومن اور جہاں سے بھی، حیثو جہاں سے، خرجتا آپ نکلیں، فولی پس کر لیں، وجہ کا اپنا رخ، شطرہ طرف، المسجد الحرام مسجد الحرام کی طرف، وَإِنَّهُ اور بے شک یہی للحق حق ہے، من سے رب کا آپ کے رب سے، وما اور نہیں اللہ اللہ بھی غافل بے خبر، اما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو، ومن اور سے، حیث جہاں سے بھی، خرجتا آپ نکلیں، فولی پس کر لیں، وجہ کا اپنا رخ، شطر المسجد الحرام شطرہ طرف، المسجد الحرام مسجد الحرام کی طرف، وحیث اور جہاں کہیں بھی، ماں کن تم ہو، فولو سو کر لو، وجوہکم اپنے رخ کو، شطرہ اس کی طرف، لیا اللہ تاکہ نہ یکونا رہے، للناسی لوگوں کے لیے، علیکم تم پر، حجتن کوئی دلیل، الا سوائے الذین وہ جو کہ، ظلموا بے انصاف، منہم ان سے، فلا پس نہیں، تخشوہم سو تم نہ ڈرو ان سے، وخشونی اور ڈرو مجھ سے، ولیتم تاکہ میں پوری کروں، نعمتی اپنی نعمت، علیکم تم پر، ولعلکم اور تاکہ تم تہتدون ہدایت پاؤ، کما جیسا کہ ارسلنا ہم نے بھیجا، فیکم تم میں، رسولن ایک رسول، منکم تم میں سے، یتلو وہ پڑھتے ہیں، علیکم تم پر، آیاتنا ہمارے آیات، و اور یزکیکم اور پاک کرتے ہیں تمہیں، ویعلمکم اور سکھاتے ہیں تم کو، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، ویعلمکم اور سکھاتے ہیں تمہیں، ما جو لم نہیں تکونو تم نہ تھے، تعلمون تم جانتے، فذکرونی سو یاد کرو مجھے، اذکرکم میں یاد کروں گا تمہیں، واشکرولی اور تم شکر ادا کرو میرا، ولا اور نہ تکفرون نہ شکری کرنا میری۔ اب ہم اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے، جس میں آپ کے سامنے ہم ترجمہ و تفسیر کریں گے، لیکن لکھا ہوا ترجمہ موجود نہیں ہوگا، یہ ہمارا مین سیگمنٹ ہے، اور اس درس قرآن میں اگر آگے جانے سے پہلے آپ کو ابھی تک الفاظ کی پہچان نہیں ہوئی، تو آپ ویڈیو کو ریپیٹ کر کے پہلے ان الفاظ کے معنی یاد کر لیں، تاکہ آپ کو بہتر انداز میں تفسیر سمجھ میں آ سکے۔ تو ہم چلتے ہیں اپنی اگلی سلائڈ کی طرف۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ ہم نے اپنے پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو دیکھتے ہوئے ان کو یہ کہا کہ اب اپنا رخ جو ہے وہ مسجد الحرام کی طرف کر لو، تو وہی سلسلہ کلام اس پورے رکوع میں بھی جاری ہے۔ تو ہم آیات کا آج کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ و اور لام کا مطلب ہوتا ہے لیے، اور کلن ہر ایک کے لیے، وجہتن ایک سمت ہے، ہوا وہ مولیہا اس طرف رخ کرتا ہے، فاستبقوا پس تم سبقت لے جاؤ، الخیرات نیکیوں میں، اینما جہاں کہیں بھی، ماں تکونو تم ہوگے، یاتی لے آئے گا، بکم تمہیں، اللہ اللہ جمیعاً اکٹھا، ان اللہ بے شک اللہ اللہ پر، کل ہر شیء چیز قدیر قدرت رکھتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے جب پچھلے رکوع میں دیکھا تھا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس قرآن پاک کو بالکل ایسے پہچان چکے ہیں کہ جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچان چکے ہیں، اور اس کے باوجود جو ہے وہ ایک فرق ڈالنا چاہتے ہیں، اور وہ معاملہ کہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جو تعلق تھا، اور جو مکہ کا تعلق تھا، اس کو وہ ختم کرنے کے لیے ہر ممکن وہ کوشش کر رہے تھے۔ تو اسی ضمن میں اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو یہ بات کی ہے کہ اصل جو سمت ہے، اصل جو دین ہے، یہ لوگ جو باتیں بھی کر رہے ہیں، تو وہ اصل دین جو ہے وہ تو مولیہ وہ اسی طرف کے ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اب وہی طرف، کون سی طرف، جو مکہ میں بیت اللہ کا جو اللہ کا گھر تھا اور جو اس کی تعمیر ہوئی تھی، ہم نے پیچھے اس کے پورے واقعات ہم اس کو پڑھ چکے ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنی مہر لگاتے ہوئے کہا کہ اصل میں تم لوگ جو ہو، تمہاری سمت جو ہے وہ اسی طرف ہونی چاہیے، اور یہی اصل میں تمہارا قبلہ ہونا چاہیے، اور تم فاستبقوا الخیرات تم لوگ جو ہو وہ
सबकत ले जाओ खैरात नेकियों के कामों में, और जहाँ कहीं भी हो, अय्युनमा तकूनु याति बिकुम, तो ले आएगा तुम्हें अल्लाह जमीअन इकट्ठा। क्या इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, अला पर कुल्ली हर शैइन, चीज़ कदीर, कुदरत रखने वाला है। यानी कि तुम लोग अपने तमाम मामलात अपने बेहतरीन अंदाज में करते रहो, और उसके बाद अल्लाह ताला यकीनन तुमको जो है वो जिस मकसद के लिए तुम लोग निकले हो, यानी कि अल्लाह के दीन का तुमने आगे निफाज करना है और पूरी रहती दुनिया तक ये दीन फैलाना है, तो तुम्हें अल्लाह ताला जो है वो इकट्ठा कर लेगा। और बेशक अल्लाह जो है वो हर चीज़ पर कादिर है। वमीन, और से है सो, जहाँ से भी खरजता आप निकले, फवल्ली, पस कर ले वजह का अपना चेहरा या अपना रुख, शतरुल मस्जिदिल हराम, शतरा तरफ, अल मस्जिदुल हराम, मस्जिदुल हराम की तरफ। अच्छा, एक बात तो हमें यहाँ पे अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पे बता दिया कि पूरा का पूरा जो पूरी मस्जिदुल हराम है, वही हमारे लिए किबले की हैसियत रखती है। और ख़ैर जब हम मस्जिदुल हराम के अंदर होंगे तो खाना काबा की तरफ हमारा रुख होगा। लेकिन उसके बाहर एतराफ़ से हमारा जो रुख है, क्योंकि अगर इसमें ख़ास तौर पे बिल्कुल किबले की ही बात की जाती, तो वो डायरेक्शंस मालूम करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे आज भी हमें मालूम है कि बहुत सारी मसाजिद ऐसी हैं कि जो जिनकी डायरेक्शन सही नहीं है। इवन आज भी जो हमारी बादशाही मस्जिद है, तो उसके किबले की डायरेक्शन में जो आज के साइंटिफिक रूल्स हैं, उसके मुताबिक उसमें थोड़ा-सा फ़र्क मौजूद है। और यही वजह है कि अब अल्लाह ताला ने यहाँ पे कहा कि तुम अपना रुख जो हो वो मस्जिद हराम की तरफ कर लो। व इन्नहु, और बेशक वो लल हक़्क़ु, हक़ है मिन रब्बिका, तेरा रब जो है। और वमल्लाहु बिगाफ़िलिन अम्मा तामलून, और नहीं है अल्लाह बिगाफ़िलिन, गाफ़िल, अम्मा से जो तामलून तुम करते हो। वमिन, और से हैसो, जहाँ से भी खरजता आप निकले, फवल्ली, पस कर लें वजह का अपना रुख, शतरा तरफ, अल मस्जिदुल हराम, मस्जिदुल हराम की तरफ। व हैसो, और जहाँ कहीं भी माँ कुन तुम हो, फवल्लु, सो कर लो वजूहकुम, अपने रुख को, शतरहु, उसकी तरफ, लि अल्लाह, ताकि ना यकून, और रहे लिन्नासी, लोगों के लिए, अलैकुम, तुम पर, हुज्जतुन, कोई हुज्जत या कोई दलील, इल्ला, सवाय अल्लज़ीना, वो लोग जो ज़लमू, बेइंसाफ, मिनहुम, उनसे, फला, बस नहीं, तख़शौहुम, उनसे डरो, वख़शौनी, और डरो मुझसे, वली उतिम्मा, ताकि मैं पूरी कर दूँ, नेमती, अपनी नेमत, अलैकुम, तुम पर, वलअल्लकुम, और ताकि तुम तहतदून, हदायत पा जाओ। बहुत खूबसूरत आयत है। इसमें अब अल्लाह ताला ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हमने पिछले रुकू में देख लिया था कि किस तरीके से उनका चेहरा जो है जब आसमान की तरफ उठता था, और उनके एक ख्वाहिश थी कि जो किबला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने तामीर किया है, और क्यों ना होता, क्योंकि ये ज़ाहिर बात है कि वो खुद भी बनी इस्माईल में से थे, और मक्का में ही उनकी पैदाइश हुई थी, वहीं पर वो सारी ज़िंदगी उन्होंने गुज़ारी थी। और अब इस्लाम में आने के बाद बैतुल मक़दस की तरफ नमाज़ पढ़ी जा रही थी। तो उस ख़्वाहिश को देखते हुए अल्लाह ताला ने अहकामात दिए, और मैंने आपको जैसे बताया था कि जब ये अहकामात आए हैं, तो मस्जिद किबलतैन जो है आज भी मदीना में मौजूद है, वहाँ पे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे थे। और अगर आप वहाँ पे देखें तो जो एक डायरेक्शन है वो बिल्कुल 180 डिग्री की डायरेक्शन है। वहाँ से वो डायरेक्शन जो है वो पूरी की पूरी चेंज हुई। तो आपका जब भी मस्जिद किबलतैन जाने का इत्तेफ़ाक हो, तो इस चीज़ को ज़रूर आप देखें कि किस तरह से पुराना जो किबला था उसकी भी डायरेक्शन के लिए वहाँ पे जो कुतबा है वो लगा है। तो अब अल्लाह ताला ने यहाँ पे इनको ये कहा कि वहाइसुमा कुन्तुम, जहाँ कहीं भी तुम हो, फवल्लु, तो तुम फेर लो वजूहकुम, अपने चेहरों को, शतरहु, उसकी तरफ, लिअल्लाह, ताकि, लिअल्लाह, लाम का मतलब होता है लिए, अल्लाह, लाम, अलिफ लाम मतलब नहीं, लिए अल्लाह, ताकि नहीं, यकून हो लिन्नासी, लोगों के, अलैकुम, तुम पर, हुज्जतुन, कोई हुज्जत, कोई दलील। यानी कि अब उस वक़्त जो यहूद थे, और जो वो मुख्तलिफ़ किस्म की साज़िशें भी कर रहे थे, और मुख्तलिफ़ किस्म की बातें भी उनके ऊपर जड़ रहे थे, तो अब अल्लाह ताला ने अपनी आयत नाज़िल करके अपनी मोहर लगा दी कि अब कोई इस मामले में कोई हुज्जत और तकल्लुफ़ ना रहे, कि अल्लाह ताला की तरफ से ये अब जो है वो किबला होगा। और इल्ला, सवाए अल्लज़ीना, वो लोग जो ज़लमू, जिन्होंने ज़ुल्म किया, मिनहुम, उनमें से, यानी कि वो लोग जो ज़ालिम लोग थे, उनकी तरफ से अब कोई दलील जो है वो बाकी ना रहे। फला, बस नहीं, तख़शौहुम, तुम डरो उनसे, वख़शौनी, और मुझसे डरो, वली उतिम्मा, और ताकि मैं तमाम कर दूँ, नेमती, अपनी नेमत, अलैकुम, तुम पर, वलअल्लकुम, ताकि तुम तहतदून, तुम हदायत पाओ। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि देखो, उनसे मत डरो बल्कि मुझसे डरो। और असल ये वो बात थी कि जिसके लिए बनी इसराइल जो है वो इंतज़ार करते रहे कि अल्लाह ताला की नेमत जो है वो उनके ऊपर मुकम्मल हो जाए। जबकि हाँ, यहाँ पे अब अल्लाह ताला ने बनी इस्माइल को ये कह दिया कि वली उतिम्मा, ताकि मैं पूरी कर दूँ, नेमती, अपनी नेमत, अलैकुम, तुम पर, वलअल्लकुम, ताकि तुम तहतदून, हदायत पा जाओ। और वो नेमत यकीनन अल्लाह ताला का वो दीन था, और वो दीन अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरत में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा। और वो दीन जो हज़रत आदम अलैहि सलाम से शुरू हुआ था, वो दीन जो है अल्लाह ताला ने उसकी तकमील कर दी। और हम आगे आयत में देखेंगे कि अल्लाह ताला बताएँगे कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, इसी तरीके से अल्लाह ताला मुसलमानों को कहेंगे कि अब तुम लोग जो हो वो बेहतरीन उम्मत है, उन तुमको करार दिया गया है। और तमाम रहती दुनिया को दीन की ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो बनी इसराइल से लेकर बनी इस्माइल को दे दी गईं।
کما جیسے ارسلنا ہم نے بھیجا فیکم تم میں رسولن ایک رسول منکم تم میں سے یتلو وہ پڑھتے ہیں علیکم تم پر آیاتنا ہماری آیات ویزکیکم اور وہ پاک کرتے ہیں تمہیں ویعلمکم اور سکھاتے ہیں تم کو الکتاب کتاب والحکمت ویعلمکم الکتاب کتاب والحکمت اور حکمت ویعلمکم اور سکھاتے ہیں تمہیں ما جو لم نہیں تکونوا تم نہ تھے تعلمون تم جانتے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ کما جیسے ارسلنا فیکم جیسا کہ ہم نے تم میں ایک رسول تم میں سے بھیجا، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ بنی اسماعیل میں سے ہی تھے، اور اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کما جیسے ارسلنا ہم نے بھیجا فیکم تم میں رسول ایک رسول منکم تم میں سے، اور اس کے بعد بتایا کہ یتلو وہ پڑھتے ہیں علیکم تم پر آیاتنا ہماری آیات ویزکیکم اور وہ پاک کرتے ہیں تمہیں ویعلمکم اور تم کو سکھاتے ہیں الکتاب کتاب. اب انسان کی پوری زندگی کا جو مقصد ہے وہ یہی مقصد ہے کہ ہمیں جیسے قرآن ہی بتاتا ہے قد افلح من تزکا کہ انسان وہ فلاح پا گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا. اور تزکیہ کس چیز کا ہوگا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اللہ کی آیات ہم کو سکھائیں اس میں جو تزکیہ ہمیں طریقہ بتایا کہ ہم نے اپنے جسم کی طہارت حاصل کرنی ہے، ہم نے اپنی خورد و نوش کی طہارت حاصل کرنی ہے، ہماری جتنی بھی خوراک ہوگی وہ حلال ہونی چاہیے جو بھی ہم کھائیں گے. اسی طرح سے جو ہمارا رزق ہوگا، جو ہماری معاش ہوگی، اس میں ہم نے طہارت حاصل کرنی ہے. تو اصل مقصد اس دین کا کیا ہے کہ ہم نے اپنے تمام معاملات اور تمام چیزوں کے اندر طہارت کو سامنے رکھنا ہے، تزکیہ کو سامنے رکھنا ہے، اور تمام برائیوں سے ہم نے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. اور وہ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتاب اور وہ تعلیم دیتے ہیں کتاب کی، یعنی کہ قرآن پاک کی، والحکمت اور حکمت، یعنی کہ حکمت کا مطلب ہے کہ اخلاق کی، وَيُعَلِّمُكُمْ اور وہ تعلیم دیتے ہیں تم کو ما جو لم نہیں تکون تم ہو تعلمون تم جانتے، یعنی کہ وہ اس چیز کی کہ جس چیز کو تم نہ جانتے تھے اس کی وہ تعلیم جو ہے وہ تم کو دیتے ہیں. فَاذْكُرُونِی بس یاد کرو مجھے، وَاذْكُرْكُمْ میں یاد کروں گا تمہیں، وَاشْكُرُوا لِی اور تم شکر کرو میرا، وَلَا اور نہیں تکفرون نہ شکری کرو میری. اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے کہ فَاذْكُرُونِی بس تم، یعنی کہ ہم لوگ انسان جو ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، اذکرکم اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ میں تمہارا ذکر کروں گا. اللہ اگر آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ ایک ہاتھ بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لپک کر آپ کے پاس آئیں گے، آپ دوڑ کر جائیں گے تو وہ اس سے بھی زور تیز سے آپ کی طرف آئیں گے، آپ ایک ہاتھ آگے بڑھیں گے تو وہ لپک کر آپ کے پاس آئیں گے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وشکروا لی اور شکر ادا کرو لی میرا، یعنی کہ ہمارے پاس جو آزمائش ہے اس میں سب سے بڑی آزمائش ایک شکر کی اور ایک صبر کی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم شکر کرنا، ولا تکفرون اور نہ شکری مت کرنا، ہر حال میں صبر کرنا، جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے کچھ بھی آتی ہے تو اس میں کبھی بھی ناشکری کے الفاظ نہ بولنا. اور یہی جو ہے وہ مومنین کی نشانی ہے، اور یہی سے جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی اور جنت میں کی کامیابی جو ہے ان کو ملتی ہے. تو صدق اللہ العظیم. آج کا ہمارا یہ رکوع جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. اگر آپ کو ابھی بھی ان تمام الفاظ کو یاد نہ ہو تو آپ پیچھے ریپیٹ کر کے ویڈیو کو دوبارہ سے سن لیں. اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. اس میں آپ کے سامنے تلاوت قرآن پاک پیش کی جائے گی، اور کوشش کیجیے گا کہ جو الفاظ ہیں ان کے اردو ترجمے کی طرف نظر نہ ڈالیں، لیکن اگر آپ کو کوئی لفظ بھول رہا ہو تو آپ ڈال بھی سکتے ہیں. اور تلاوت سننے کے بعد آپ نے کسی کو گھر میں سنانا ہے اور کسی سے سننا ہے. تو ہم چلتے ہیں اپنی اگلی سلائڈ کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ
كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق اللہ العظیم۔ آپ نے تلاوت قرآن پاک سماعت فرمائی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی خطا یا غلطی ہوگی ہو تو ہمارا مواخذہ نہ کیجیے گا، ہمیں معاف کر دیجیے گا اور ہمارے اس کاوش کو قبول کیجیے گا، بے شک آپ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ہم سب کی اس وقت ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن پاک کو سمجھیں اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں۔ اس حوالے سے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ضرور جو ہے وہ اس ویڈیو کو لائک کر لیجیے گا، اس پہ کمنٹ دیجیے گا اور اس کو اپنے حلقہ احباب میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ میں آپ کو لائک اور کمنٹ کا اس وجہ سے کہتا ہوں کیونکہ یوٹیوب کے الگوریتم کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھر یہ ویڈیو جو ہے پہنچنا شروع ہو جاتی ہے، تو امید ہے کہ آپ اس کام میں ہمارے لیے ہمارا ساتھ دیں گے۔ تو اللہ حافظ جی، ہم انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ کلاس میں ملیں گے۔